بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العلي العظيم. صلوات پر محمد و آل محمد. حدیث کسا کی ابتدا سے پہلے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ حدیث کسا بہت عظمت والی حدیث ہے، بابرکت حدیث ہے. جس بزم میں جس محفل میں پڑھی جائے وہ بزم بابرکت ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ رحمات الہی کا نزول ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ بھائی افتخار صاحب وہ بھی آگے تشریف لیں گے تاکہ رحمت ایک ہی جگہ پہ اکٹھی برسے. بہت مہربانی، آگے تشریف لے آئیں. مل کے بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد آلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة سلام الله عليها فقلت عليك السلام قال يا فاطمة سلام الله عليها إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف
فقال يا فاطمة سلام الله عليها ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك هذا تحت الكساء، فدنا الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتهزن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. صلوات برحمة الله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك هذا تحت الكساء، فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتهزن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة سلام الله عليها إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك، فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال لي وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك، ودخلت معهم تحت الكساء.
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى الصمام وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيع ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسام. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكسام؟ فقال الله عز وجل صلوات بر محمد وآل محمد عليه السلام. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات بر محمد وآل محمد. چلو بیٹا باہر چلو اٹھو. صلوات بر محمد وآل محمد علیہ السلام. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتحزن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى إن الله يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكسام فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. صلوات بر محمد.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات بر محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کل ایمان مل کے نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشراف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. صلوات بر محمد وآلہ. دعا ہے پروردگار عالم تمام حاضرین کا اس مقدس جگہ پہ تشریف لانا اپنے دربار عالیہ میں عبادت میں شمار فرمائے. پروردگار عالم بانیان کا خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار عالم محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی عظمت کے صدقے میں، اس پاک ذکر کے صدقے میں جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے، پروردگار ان کو سوائے اپنی پاک ذات کے کسی غیر کا محتاج نہ فرما. پروردگار جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما، جنہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرما. اور اس پاک ذکر کے صدقے میں ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس قابل بنا کہ امام کی زیارت سے مشرف ہو سکے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات. ہم شیعان اہل بیت کا مرکز و محور، مجلس کا پہلا جملہ، ہم شیعان اہل بیت کا مرکز و محور مذہب محمد و آل محمد ہے. ہم نے اس مذہب کو اپنایا جو مذہب مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ نے ہم تک پہنچایا. ہم نے مصطفیٰ کو اور آل مصطفیٰ کو مانا، انہی کے مذہب کو مانا،
ہم نے مصطفیٰ کو ایسے مانا کہ مصطفیٰ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانا۔ ہمارا شیعہ کا عقیدہ ہے، مذہب آل محمد رکھنے والے کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد اگر مگر کی کوئی شرط ہے ہی نہیں۔ دوسروں کے نزدیک ہے اگر کوئی ہوتا، مگر کوئی ہوتا، لیکن جو مذہب آل محمد ہے اس میں اگر مگر نہیں، مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یا علیہ، مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو اگر مگر کرے مذہب آل محمد میں اگر مگر کرنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کو آخری نبی مانا اور آل محمد کو ہم نے مصطفیٰ کا وصی، اللہ کا ولی، خلیفہ رسول اور حجت اللہ مانا ہے۔ یہ ہم نے ایسے نہیں مانا، مصطفیٰ کو آخری مانا ہے، یہ بھی قرآن کی وجہ سے۔ اہل بیت کو ہم نے نبی کی آل مانا، خلیفہ بلا فضل مانا، ان کو ولی مانا، ان کو ہادی مانا، تو وہ بھی قرآن کی وجہ سے، چونکہ قرآن نے کہا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ اہل بیت رسول جو ہے یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ان کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ وہ چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں۔ قرآن میں ہے، یہ کوئی ایک جملہ نہیں کہ خوش کرنے کے لیے، قرآن میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے نبی، اے مصطفیٰ، اے کالی کملی والے، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر نبی، وما رمیت، یہ جو تو نے مارا ہے نہیں مارا، وما رمیت اذ رمیت، نہیں مارا تو نے، جو تو نے مارا ہے۔ رما یہ تیر پھینکنے کو بھی کہتے ہیں اور کنکریاں پھینکنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو مفسرین نے کہیں پہ تیر یا کہیں پہ کنکریاں لی کہ تو نے یہ کنکریاں نہیں پھینکی، جو تو نے پھینکی ہے۔ توجہ کرنا لفظوں پہ، تو نے کنکریاں نہیں پھینکی، کون سی؟ جو تو نے پھینکی ہے۔ ولیکن اللہ رما، بلکہ یہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہے، پھینکنے والا ہے مصطفیٰ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب تو نے نہیں، میں اللہ نے پھینکی ہے۔ مصطفیٰ کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے، رضائے مصطفیٰ کو اللہ اپنی رضا کہہ رہا ہے، مرضی مصطفیٰ کو اللہ اپنی مرضی قرار دے رہا ہے، فعل مصطفیٰ کو اللہ اپنا فعل قرار دے رہا ہے۔ ادھر آئیے آل محمد کی طرف۔ آل محمد کا ایک فرد شب ہجرت بستر مصطفیٰ پہ سویا، ادھر بستر مصطفیٰ پہ سویا، ادھر اللہ نے قرآن میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي یا علی یا علی۔ ادھر بستر مصطفیٰ پہ سوئے، ادھر اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی جو ہیں جو اللہ کی راہ میں، بلکہ یوں کہوں کہ جو اللہ سے سودا کرتے ہیں۔ کس چیز کا؟ جان کا سودا۔ بڑے تاجر دیکھے، مال کے تاجر دیکھے، زر و دولت کے تاجر دیکھے، جائیدادوں کے تاجر دیکھے، بڑے بڑے تاجر دیکھے، کائنات میں واحد عظیم علی ایسا تاجر ہے جس نے تجارت کی اللہ سے تو جان کا سودا کیا، جان کی تجارت کی، اپنی جان بیچ دی۔ وہ خریدنے والا، یہ بیچنے والا، خریدنے والا بھی علی، بیچنے والا بھی علی۔ اب جب خریدار بھی علی، بیچنے والا بھی علی، تو اب چیز کی قدر تو
اسی کو ہوتی ہے جو معرفت رکھتا ہو۔ بیچنے والا بھی اعلیٰ، خریدنے والا بھی اعلیٰ، بیچنے والا بھی علی، خریدنے والا بھی علی۔ اب اس نے بیچا کتنے میں، اس نے خریدا کتنے میں؟ توجہ ہے؟ یہ بیچ رہا ہے اپنی جان کو، وہ خرید رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کوئی چیز ہو کسی کے پاس، پتھر ہے، عام کسی بندے سے کہو یار یہ دینا ہے، کہے گا جڑے 20-25 روپے لینے نہیں لے لے دے چھڑ۔ اگر وہ جوہری ہو، وہ پتھر شناس ہو، وہ اس کی قدر کرے گا، کہے گا 10,000 میں دے دو، 15 میں دے دو، 20 میں دے دو۔ اب خریدار ہے اللہ، نفس ہے علی کا، جان ہے علی کی۔ اب اللہ نے قیمت لگائی، کہا اے میرے علی، میں علی ہو کے تیرے اس سونے کی قیمت، پوری جان کی نہیں، تیرے اس سونے کی قیمت لگا رہا ہوں۔ تو سویا ہے، تو نے جان دے دی، بچایا یہ میری مرضی تھی، بچایا میری مرضی تھی، تو نے جان دے دی، تو سو گیا تلواروں کے سائے میں، اب قیمت وصول کر۔ پروردگار قیمت کون سی ہے؟ پروردگار اعظم کی طرف سے آواز آئی، اے علی تو میری رضاؤں کا مالک ہے، میں نے تجھے رضائیں دے دی، رضائے الہی کا مالک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں اور اللہ سے مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ اب اللہ کی مرضی کیا ہے؟ بالکل مختصر، پڑھنے والے بہت ہیں، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ 2-4 بندے اور آ جائیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ دونوں بہترین سریل ذاکر موجود ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ اب اللہ کی مرضی کیا ہے؟ بتاؤ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کوئی کائنات میں، قاضی صاحب ایسا کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے جس گھر میں موت کا فرشتہ نہ آیا ہو، ایسے ہی ہے، کوئی گھر نہیں بچا ہوا۔ کوئی بچیا تے دسو، شاید کسی دا پردادا، پردادے دا والد، او دا والد اجے جیوندا ہوئے۔ اس کا مطلب ہے ہر گھر میں موت کا فرشتہ ہے۔ جب جاتے ہیں تعزیت کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دعا کر کے یار اللہ دی مرضی، بھئی اللہ دی مرضی ہے، اللہ نے مارنا تھا مار دیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی اور کچھ کرتا تو ہم حاضر تھے، آپ کی مدد کرتے، آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن اب مر گیا، بس یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کی مرضی۔ اب اللہ کی مرضی آ گئی، بندہ بے بس ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے، مار دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی گھر کو آگ لگ جائے، پورا مکان جل جائے، لینٹر جل جائے، اس میں سے زندہ بندہ باہر نکل آئے، کہتے ہیں اللہ کی مرضی یہی تھی، اس نے بچانا تھا بچا لیا۔ آگ جل رہی ہے، جلانے والا دشمن ہے، سینکڑوں میلوں تک آگ پھیلی ہوئی ہے، اور دشمن ایسا ہے جس کا نام نمرود ہے۔ آگ جلائی کہ میں اس کو جلا دوں گا، ابراہیم کو اس آگ میں پھینکا گیا منجنیکوں کے ذریعے، اللہ نے اس آگ سے بچا لیا۔ ابراہیم کیوں بچ گیا، جلا کیوں نہیں؟ اللہ کی مرضی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے مارنا چاہے اس کی مرضی، کوئی بچا نہیں سکتا، جسے بچانا چاہے اسے مار کوئی نہیں سکتا، یہ اللہ کی مرضی۔ کسی کو دولت دے، کسی سے دولت لے لے، کسی کو اقتدار دے، کسی سے اقتدار لے لے، کسی کو عزت دے، یہ اللہ کی مرضی۔ کسی کو ذلت دے، یہ اللہ کی مرضی۔ کسی کو شاہی دے، اللہ کی مرضی۔ کسی کو محتاجی دے، اللہ کی مرضی۔ کسی کو عزت دے، اللہ کی مرضی۔ کسی کو دولت مند کرے، اللہ کی مرضی۔ کسی کو مفلس کر دے، یہ اللہ کی مرضی۔ جب اللہ کی مرضی ہے یعنی وہاں پہ بندہ بے بس ہو گیا۔ اب یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو گن گن کے بتائی ہیں، یہ سب اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی کے آگے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وہ مرضیاں جو اللہ کی مرضیاں تھیں، مارتا تھا پوچھتا کوئی نہیں، بچاتا ہے پوچھتا کوئی نہیں، وہ تمام مرضیاں اللہ نے علی کو ایک رات سونے کے بدلے دے دی۔
یا علی یا علی. اب علی کی مرضی کسی کو جنت میں بھیجے، علی کی مرضی کسی کو جہنم میں بھیجے، علی کی مرضی کسی کو کوثر پلائے، علی کی مرضی کسی کی قبر پہ آئے. یہ علی کی مرضی ہے جو کہ مرضات الہی کا مالک ہے. صلوات پر محمد و آل محمد علیہ السلام. بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے، چونکہ انہی کی نسبت سے، ان کی شہادت کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے، تو اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے جو سارے کے سارے معصوم ہیں، جو سارے کے سارے معصوم ہیں، اور جو پہلا کہتا ہے آخری بھی وہی کہتا ہے. 12 کے 12 جو بات پہلے نے کہی آخری نے بھی وہی بات کی، ان کی باتوں میں اختلاف نہیں. ایسے اللہ نے معصوم نبی عطا کیے. نبی بھی بڑے گزرے ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمیں امام عطا کیے ہیں لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائے، جنہیں ہم مانتے ہیں. مذہب آل محمد میں الیکشن سے امام نہیں بنتا، اجماع سے امام نہیں بنتا، بلکہ ان کی امامت پہ نص الہی موجود ہے، قرآن کی گواہیاں موجود ہیں. بڑے بڑے نبی دیکھے، حضرت یوسف پیغمبر کو دیکھے، کتنے باکمال اللہ نے ہمیں راہبر عطا کیے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اگر سیرت کو دیکھیں، جن کا لقب کاظم، کاظم کا مطلب غصے کو پی جانے والا. دشمن جتنی ہی کوشش کر لے کہ ان کو میں تکلیف دوں اور اس مصیبت پہ آ کے انتقام میں غصے میں آئیں گے، لیکن یہ سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، کبھی بھی غصہ نہیں کیا. اور اتنے حلیم تھے کہ آپ کا لقب پڑ گیا کاظم. یہ کمال امامت ہے. قرآن مجید میں سورہ یوسف آپ سب نے پڑھی بھی ہے، سنا بھی ہے. حضرت یوسف پیغمبر کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف پیغمبر کو جب بھائیوں نے، بڑی مصیبتیں گزری ہیں حضرت یوسف پہ، بھائی لے کے گئے، کنویں میں پھینک دیا، تماچے مارے، پھر بیچ دیا، بڑا کچھ کیا. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس پہنچے تو وہاں پہ جب اس کی زوجہ نے اپنی نگرانی میں رکھا کہ اس بچے کی پرورش خود کروں گی، اس کی دیکھ بھال خود کروں گی، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی میں آئے تو قرآن کہہ رہا ہے، سورہ یوسف کہہ رہی ہے کہ حسن یوسف پہ، جمال یوسف پہ زلیخا مار مٹی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دی. حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں اس رب کی بندگی کرتا ہوں جو رب پاک و منزہ ہے، اس پاک رب کا عبد ہو کے میں کوئی حرام کام نہیں کر سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلے، دوڑے. قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ یوسف. جب حضرت یوسف نکلے تو اس نے حضرت یوسف کو پیچھے سے پکڑا کہ میں قابو کر لوں، باہر نہ جانے دو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، آپ آ گئے باہر. جب آپ کمرے سے باہر نکل گئے تو زلیخا نے حضرت یوسف پہ الزام لگا دیا اور عزیز مصر سے شکایت کی کہ دیکھو یہ آپ کی عزت لوٹنا چاہتا تھا. تو قرآن کہتا ہے حضرت یوسف نے کہا وہ بچہ جو گہوارے میں ہے، جھولے میں ہے، اس بچے سے پوچھ لو کہ مجرم کون ہے، گناہ گار کون ہے. تو اس بچے سے جب فیصلہ لیا گیا، قرآن کہتا ہے اس بچے نے فیصلہ دیا کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف مجرم ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہے
تو پھر زلیخا مجرم ہے۔ تو جب قمیض یوسف کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، عزیز مصر کو پتہ چل گیا یہ یوسف بے گناہ ہے، یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ زلیخا نے کیا، لیکن اپنی ندامت کو مٹانے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں لفظوں میں عارضی عزت، اس عارضی عزت کو رکھنے کے لیے حضرت یوسف کو زندان میں ڈال دیا۔ لیکن حضرت یوسف زندان میں آ گئے، لیکن وہ جو گواہی بچے نے دی تھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یوسف بے گناہ ہے، اور جو زلیخا ہے وہ گناہ کی مرتکب ہونا چاہتی تھی وہ ہوئی، زلیخا پہ الزام آ گیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ نبی اور امام میں فرق بس اتنا ہی ہے کہ حضرت یوسف نبی ہے، پیغمبر ہے، جو اپنے آپ کو بچا لے اور زلیخا جیسی عورت کو نہ بچا سکے اسے نبی و رسول کہتے ہیں، اسے نبی و پیغمبر کہتے ہیں۔ ادھر بغداد کے زندان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ الزام لگانے کے لیے ایک فحاشی اور بدمعاش عورت کو زندان میں بھیجا گیا کہ امام پہ الزام لگائیں گے کہ اس نے نعوذ باللہ گناہ کا ارادہ کیا، قتل کر دیں گے۔ ادھر یہ فحاشا عورت زندان میں آئی، اس نے بڑی کوشش کی کہ امام میری طرف دیکھیں، امام کا سر جھکا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ امام کی آواز آئی، اے مجھے گمراہ کرنے والی، ذرا آسمان کی طرف تو نگاہ کر۔ اب جو اس عورت نے دیکھا تو جنت کی حورتیں کھڑی ہیں، جنت کی حورتوں کو دیکھ کے یہ لرزا گئی، جنت کی حوروں کی آواز آئی، اے فحاشا عورت، تو اس مرد مجاہد کو گمراہ کرنے کے لیے آئی ہے، ہم تو کب سے بغیر حجاب کے کھڑی ہیں، آج تک اس نے ہماری طرف نگاہ نہیں کی۔ جب یہ منظر دیکھا، وہ فحاشا تھی، وہ بدکار تھی، وہ گناہگار تھی، جب اس منظر کو دیکھا تو امام کے قدموں پہ گر گئی، کہا اے فرزند رسول میں معافی مانگتی ہوں، آئی تھی تو بدکار بن کے، اب میں توبہ کرتی ہوں اور عبادت گزار بنتی ہوں۔ وہ عبادت گزار بن گئی، باہر آئی، لوگوں نے پوچھا بتا تیرے ساتھ فرزند رسول نے کیا سلوک کیا؟ کہا مجھے فاشا نہ کہو، مجھے بدکار نہ کہو، تم نے مجھے جب بھیجا تھا تو بدکار تھی، جب اس کی بزم میں پہنچی تو میں عبادت گزار بن گئی۔ تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، جو خود تو بچ جائے زلیخا کو نہ بچا سکے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو خود بھی بچے اور ایک فاشا کو عابدہ بنا دے اسے امام کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس اسی امام کی اولاد کے حوالے سے شہادت پڑھی جائے گی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ بس 2 یا 3 منٹ اسی امام کے بیٹے کا ذکر کرتا ہوں کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا گیا تو تاریخ بتاتی ہے گھر میں ایک بچہ تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا میں جا رہا ہوں، اس بچے کا خیال رکھنا، کہیں زمانے کی نظر اس بچے کو نہ لگ جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ جانتے ہیں اس بچے کا نام قاسم ہے۔ ماں نے بچے کی پرورش کی، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا نا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بچوں نے کہا ہم تیرے ساتھ نہیں کھیلتے۔ کہا کیوں؟ کہا تیرا باپ حکومت کی قید میں ہے، تمہارا باپ سزا کاٹ رہا ہے،
ہم تیرے ساتھ نہیں کھیلتے۔ عزادارو، اس ایک بات نے بچے کے دل پہ گہرا اثر کیا۔ شہزادہ قاسم گھر ہے اور ماں سے پوچھتے ہیں، مادر گرامی مجھے یہ بتائیں میرا بابا کہاں پہ ہے؟ بی بی نے کافی کہا، بیٹا آپ کا بابا سفر پہ گئے ہیں، آ جائیں گے۔ کہا نہیں مادر گرامی مجھے سچ سچ بتائیں میرا بابا کہاں ہے۔ عزادارو، جب اصرار بڑھا تو بی بی نے کہا، قاسم تیرا باپ مسلمانوں کی قید میں ہے، مسلمانوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، بغداد کی جیل میں ہے۔ عزادارو، قاسم نے کہا، مادر گرامی اگر اجازت ہو تو میں بابے کو ملنے جاؤں؟ میں جاتا ہوں، خود قید ہو جاؤں گا، بابے کو آزاد کروا دوں گا۔ عزادارو، بی بی نے اجازت دی۔ جب چلنے لگا نا شہزادہ تو ماں نے وصیتیں کی، کہا بیٹا میری 2 وصیتیں یاد رکھنا۔ مادر گرامی کون سی؟ کہا بیٹا یہ زمانہ ہمارا دشمن ہے، 2 وصیتیں ماں کی یاد رکھنا، ایک تو رات کو سفر کرنا، دوسرا اگر کوئی پوچھے نا تیرا حسب و نسب کیا ہے، میرے لال ماں کی وصیت ہے اپنا حسب و نسب نہ بتانا، بلکہ یہ کہنا میں غریب الوطن ہوں، میں غریب الوطن ہوں۔ عزادارو، ماں کی وصیت کے مطابق سفر شروع کیا۔ 1 سال کا سفر کرتے کرتے ہلا شہر میں پہنچے۔ رات کا وقت تھا، نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ نماز پڑھ کے تھکا ہوا شہزادہ مسجد میں لیٹ گیا۔ ادھر ابو بصیر نامی ایک مومن ہے، نماز پڑھنے کے بعد تعقیبات کرنی شروع کر دی۔ لوگ مسجد سے باہر چلے گئے تو ابو بصیر نے دیکھا جب مسجد خالی ہو گئی ہے، حبدار آل محمد تھا، مظلوم کربلا کے غموں کو یاد کر کے رونے لگا۔ عزادارو، اہل بیت کے غم میں رونے لگا۔ جب رو رہا تھا تو گریہ کی آواز سے شہزادہ قاسم اٹھے، اس عبد کے پاس گئے، کہا اے عبد خدا لگتا ہے تو آل محمد کا حبدار ہے، میں مسافر ہوں، اگر تو اجازت دے تو آج کی رات میں تیرا مہمان بنتا ہوں۔ عزادارو، ابو بصیر نے قبول کر لیا، گھر لے کے گیا، کھانا پیش کیا، کھانا کھایا، آرام سے سو گئے۔ عزادارو، ادھر شہزادہ سویا ہوا ہے، ادھر امام موسیٰ کاظم خواب میں آئے، کہا اے میرے لال قاسم باپ وصیت کرتا ہے تو بغداد نہ آنا، دشمنوں کو پتہ چل گیا ہے کہ سادات کا ایک بچہ مدینہ سے بغداد کی طرف چل پڑا ہے، دشمن تیرے تعاقب میں ہے، میرے لال اسی جگہ پہ رہنا، بغداد نہ آنا۔ عزادارو، جناب شہزادہ قاسم وہیں پہ رک گئے۔ اب ابو بصیر نے بھی کہا کچھ دن میرے پاس رہیے۔ عزادارو، شہزادہ وہاں پہ رہنے لگا۔ ایک سبیل پہ نوکری مل گئی، لوگوں کو پانی پلاتا، عزادارو پانی پلانے کی سبیل کرواتا رہا۔ عزادارو، شہزادہ جوان ہوا۔ ابو بصیر نے اپنی زوجہ سے کہا، جلدی کر رہا ہو، ابو بصیر نے اپنی زوجہ سے کہا ہماری بیٹی جوان ہو گئی، اگر کہے تو اس بیٹی کا نکاح اس شہزادے سے نہ کر دیں، بڑا شریف و نسب لگتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا ہم جانتے نہیں کون ہے کون نہیں، اس کے شجر و نسب سے واقف نہیں، حسب و نسب سے واقف نہیں۔ ابو بصیر نے کہا ہمیں اس کے حسب و نسب سے غرض نہیں ہے، اس کی رفتار اس کی گفتار بتاتی ہے کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ عزادارو، شادی ہو گئی۔ اب شہزادہ قاسم 1 سال کے بعد اللہ نے بیٹی عطا کی، جس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ عزادارو، شہزادہ اپنی سبیل پہ ڈیوٹی کرتا تھا، ایک دن کسی ظالم کو سبیل کراتے ہوئے شہزادہ قاسم کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، تم پیو ہمارے تو پیاسے مارے گئے، تم پیو ہمارے پیاسے مارے گئے، ہمارے تو 3 دن کے پیاسے مارے گئے، ہمارے تو اصغر کو پانی نہ ملا۔ عزادارو، بس اس جملے کا نکلنا تھا، وہ ظالم سنگ دل سمجھ گیا کہ یہ سادات ہے، یہ اولاد رسول میں سے ہے۔ ظالم گیا بازار سے انگور خریدے،
انگوروں میں زہر ملایا، ازادر و زہر ملا کے آیا، کہا شہزادے میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ ازادر و شہزادہ قاسم نے اس بندے کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر انگور اٹھایا منہ میں رکھا۔ ازادر و یہ ظالم کہتا ہے اور انگور لے، جناب قاسم فرماتے ہیں ظالم تیرا کام انہی سے ہو جائے گا۔ زہر نے اثر شروع کیا، چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے گھر آئے، اپنی زوجہ اسما سے کہا اسما جلدی کرو مجھے زہر مل گئی ہے، مجھے بستر بنا کے دے، میری بیٹی کو میرے سینے پہ سلا، اپنے بابا کو بھلا۔ ازادر و اسما نے کہا اے قاسم میرے بابا تو کسی ضروری کام میں مصروف ہے۔ کہا کون سا ضروری کام؟ مجھے زہر مل گیا، میں مرنے کے قریب ہوں، میرے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں، میری حالت سے زیادہ ضروری کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت اسما نے کہا قاسم تو نہیں جانتا، ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارا ساتواں امام جس کا نام موسیٰ کاظم تھا اس کو 25 رجب کو زہر مل گئی، امام کی شہادت ہو گئی۔ میرے بابا اپنے امام کا پرسہ لے رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں امام کا پرسہ دینے کے لیے۔ ازادرو جب شہزادہ نے سنا نا کہ موسیٰ کاظم کی شہادت ہو گئی تو اس وقت قاسم نے اپنے سینے پہ ماتم کیا، اپنے سر کا ماتم کیا، رو کے کہا ہے میرے بابا موسیٰ کاظم، ہے میں غریب کے بابا۔ ازادارو جب قاسم نے رونا شروع کیا، اسما نے کہا وہ تو موسیٰ کاظم وہ تو جعفر صادق کا بیٹا ہے، علی رضا کا بابا ہے۔ قاسم نے کہا تم جانتے نہیں میں سید ہوں، میں موسیٰ کاظم کا بیٹا ہوں۔ ازادارو جو ہی اسما کو پتا چلا سر کے بال کھولے، وہاں پہ گئی جہاں ابو بصیر مجلس میں بیٹھے امام موسیٰ کاظم پہ گریہ کر رہے تھے۔ اسما نے کہا بابا ایک اور شہادت ہو گئی، وہاں پہ موسیٰ کاظم شہید ہوئے، تیرے گھر میں موسیٰ کاظم کا بیٹا شہید ہو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین